بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is محمد قاسم علمی from الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. آئیے اسٹوڈنٹ، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 تا 5 ہم پڑھیں گے. 4 to 5 رکوع اور ورس نمبر ہے 266 to 273. ہم آج پڑھیں گے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 3. اس سے پہلے کہ ہم یہ چیپٹر شروع کریں، آپ سے التماس کا ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ٹویٹر کیجئے، شیئر لنک کیجئے، لنکڈ ان کیجئے اور میسنجر کیجئے، فیس بک کیجئے، واٹس ایپ کیجئے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جائے تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور شاید ہمارا ذریعہ نجات بھی ہو جائے تو شاید آخرت میں کام آ جائے. تو آئیے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر شیئر کیجیے گا. اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ کی 25 تا 28 آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، دعا، اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. آمین. یہ رکوع نمبر 4 سے ہم شروع کرنے لگے ہیں. ورس نمبر ہے 266. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ زا مدہ ہے، ٹھیک ہے. آمنو اور انفقو، یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا لفظ یہ مد منفصل ہے. میں نے آپ کو پریویس لیسنز میں نے بتایا ہے کہ 6 قسم کی مدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض. تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے کیونکہ مد منفصل مد ختم ہو گئی ہے اور اگلا لفظ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو لہذا یہ مد منفصل ہے. یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے. نون ساکنہ کے بعد طا ہے تو اخفا لیٹر جو ہے وہ 15 ہے، تو میں کر کے پڑھیں گے طیبات. آگے یہ با کلکلہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با کلکلہ جو ہے، کلکلہ لیٹر 5 ہوتے ہیں. قطب و جدن، تو یہ با کلکلہ ہے. قصب آگے ہے تم، اظہار شفوی ہم کریں گے یہاں میم کے بعد. وَمِمَّا اخر، تو یہ مد متصل ہے، اگلا لیٹر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. یہ جیم ہے حروف کلکلہ میں سے. یہ ڈبل میم ہے، ادغام شفوی یہاں پر ہم کریں گے، ادغام شفوی. پھر آگے یہاں دیکھیے گا یہ جو میم یا ساکنہ ہے، یہ یا مدہ ہے. حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ.
یہاں پر اکفا کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، گنہ کریں گے، توفیقون ایسے پڑھیں گے، یہ واو مدہ ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا اکفا شفوی ہوگا، یہ میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے، اکفا شفوی۔ میم ساکنہ کے 3 میں نے رول بتائے تھے، ادغام شفوی ڈبل میم آ جائے تو اکفا شفوی، میم ساکنہ کے بعد با آ جائے جیسے کہ یہ ہے، اور اظہار شفوی یعنی کہ میم اور با کے علاوہ جو بھی لفظ آئیں میم ساکنہ کے بعد وہ اظہار شفوی ہوتا ہے، یہ یا مدہ ہے۔ اب یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ مد منفصل ہے، یہ حمزہ کے بعد، یہ مد کے بعد اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ مد منفصل ہے، یہ واو مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے، اور یہ بھی مد منفصل ہے۔ اور ان اللہ کو تفخیم کے ساتھ، اللہ کے نام کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے یہ والی۔ غنی حمید یا مدہ ہے، رائٹ، اور آخر پہ تا دال دو پیش دن جو ہے وہ وقف کی صورت میں چینج ہو جائے گا، دال ساکینہ حروف مدہ میں آ جائے گا، حمید، اس طرح ہم کر کے اس کو پڑھیں گے۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، ان پکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے، لائق ہر حمد ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہاں دیکھیے گا شین مشدہ کے ساتھ شی، یہ جو آپ کے پاس یا ساکنہ ہے یہ حروف لین میں سے ہے، اور حروف لین 2 طرح کے ہوتی ہیں، یا ساکنہ اور اس سے پہلے زبر جیسے کہ یہ ہے، واو ساکنہ اس سے پہلے زبر، حروف لین 2 ہوتے ہیں۔ آگے یہاں پر یہ جو ہے قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، فاقہ فاقہ فاقہ، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قطب و جادین ان میں سے قاف ساکنہ ہے تو یہ اس طرح پڑھیں گے، یہاں ٹوچ کریں گے یہ حمزہ کے اوپر، رائٹ، حمزہ ساکنہ۔ وَيَأْمُرُكُمْ، قوم یہاں گنہ کریں گے کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے تو یہ اکفا شفوی ہوگا، تو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے یہ مد متصل ہے۔ واللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کو پور پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ۔ یہاں ڈبل میم ہے، ادغام شفوی ہے، یہاں پر ادغام شفوی کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں تامن یہ ادغام ہے یہاں پر کیونکہ حروف یرملون میں سے میم ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پر بھی گنہ کریں گے تامن، اوکے، اور واللہ ایسے پڑھیں گے، اور یا مدہ آئے گا، اور اینڈ پر کیا کہتے ہیں میم ساکنہ ہو جائے گی، علیم، رائٹ، ایسے پڑھیں گے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی
خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یہاں دیکھیے گا، یہاں ٹویچ کریں گے، حمزہ ساکنہ ہے، جرک سے پڑھیں گے، جھٹکے سے پڑھیں گے، یعتل. اوکے، یہاں پر ہم نون ساکنہ کے بعد یا ہے، ادغام کریں گے، ادغام کریں گے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو من یشاء، تو یہ مد متصل ہے. یہاں پر بھی ادغام کریں گے، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، یہ دال قلقلہ میں سے ہے اور یہ حروف مدہ میں سے ہے. یہاں پر ہم تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، ایسے کر کے ہم پڑھیں گے رون کثیرا یذکروا کے الا او، اور یہ جو ہے الا یہ مد منفصل ہے، اور اینڈ پر جو با ہے با کسرہ یہ تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا با ساکنہ میں. تو جب یہاں پر اگر ہم یہ جزم لگا دیں گے تو با قلقلہ بن جائے گا، تو ہم پڑھیں گے اولو الالباب ب. اوکے، اس طرح ترجمہ سماعت فرمائے. جسے چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دنائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دنائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی. اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ جو ہے یہ مد جو آ رہی ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ اگلا لیٹر جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اکفا کریں گے گنہ آن کے، اور یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے فاقہ. یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، ڈبل میم آ رہا ہے، تو تم پھر ہے مین، یہاں پہ گنہ کریں گے، اور یہ جو نون ساکنہ یہ اسکپ کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ تشدید سائن آ رہا ہے، یہ تشدید سائن آ رہا ہے، اس لیے تو یہ جو میم مشدہ ہے یہ نون مشدہ کے ساتھ ملے گی. من فقاتن، یہاں اظہار کریں گے، رائٹ، یہاں پر اظہار کریں گے تنوین کے بعد. حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، اور حروف حلقیہ 6 ہوتے ہیں تھروٹل لیٹرز. اوکے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ واولین ہے کیونکہ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے. نظر، یہ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، بولڈ موٹا. یہ ادغام شفوی ہے، اور یہاں پر بھی وہ گنہ کریں گے، اور اسی طرح اس نون ساکنہ کو ہم سکپ کر دیں گے، اور یہاں پر بھی اخفا کریں گے. تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اوکے، ایسے پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ. اور مہ، یہ ہا الٹا پیش ہو کو ختم کر دیں گے، اور یہ پڑھیں گے یعلمہ، ایسے پڑھیں گے، اور یہ یا مدہ ہے. یہاں پر اظہار کریں گے نون ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے من انصار، یہ را ساکنہ ہو جائے گا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. تبدو صدقاتی فنعمہ ہی، رائٹ.
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں پر ہم اکفا کریں گے، یہ والا جو نون ساکنہ ہے اکفا ہوگا کیونکہ تا آ رہا ہے، اور یہ توب با کلکلا کے ساتھ ہوگا، دوسقا یہ سا مشدہ جو ہے اس کے ساتھ ملے گا صدا، رائٹ، دقاتی ہم پڑھیں گے اس کو، اور یہاں پر بھی ہم اکفا کریں گے، واو مدہ، یہاں حمزہ ساکن ہے اس کو ٹوچ کر کے پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ، یہاں دیکھیں آپ واو مدہ، یہ جو آ رہا ہے لیٹر یہ مد متصل ہے، اور یہاں پر ہم اکفا کریں گے کر کے، اور قوم من ادغام شفوی کریں گے، یہاں پر بھی ہم اکفا کریں گے، میں کر کے پڑھیں گے، اور اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے واللہ، اور یہاں پر واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اگر اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، ہم رائٹ، اکفا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی ہے تو ہم کلیئر پڑھیں گے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ یہ جو یا ہے یہ حروف لین میں سے ہے، کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یہ بھی یا لین ہے، یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، اور یہ یا مدہ ہے، اور یہاں پر ادغام کریں گے، نون ساکنہ کے بعد جو ہے وہ یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہ ادغام ہوگا یہاں پر، اور یہ جو ہے مد متصل ہے، یہاں پر اکفا کریں گے، یہ واو مدہ ہے، یہاں اظہار کریں گے نون ساکنہ کے اوپر، یہ یا لین میں سے ہے، اور یہاں پر اکفا کریں گے، رین کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی اکفا کریں گے، انفسکم پڑھیں گے، یہاں پر بھی اکفا کریں گے، تنوین تو کر کے پڑھیں گے، اور یہ واو مدہ ہے، اللب یہ جو ہے حروف قلقلہ قطب و جدین جو 5 ہوتے ہیں ان میں سے با ساکنہ آ رہا ہے، اللب ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ پورے ورڈ کو یہ مد متصل ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، وجہ، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حاضر ہی، اسے کہتے ہیں ترقیق،
کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے یہ زیر آ رہی ہے تو اس لیے ہم ترقیق کر کے بری کر کے سوف کر کے اللہ کے نام کو پڑھیں گے ہلا. یہاں پر اخفا کریں گے تو اوکے یہ واو مدہ ہے اور یہاں اظہار کریں گے کلیئر پڑھیں گے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد خار حروف حلقیہ میں سے خائی اور یہ یا لین ہے اور یہاں پر یہ جو آ رہی ہے زیر آگے یا آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے یوف اور یہ جو ہے واولین میں سے ہے اظہار شفوی کریں گے گناہ کریں گے اظہار شفوی ہوگا اور مون یہ تھوڑا کھینچیں گے ویسے بھی یہاں پر اینڈ پر مد عارض لگے گا مد عارض یہاں لگائیں گے تھوڑا سا کھینچیں گے تو ظلمون اس طرح ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم هم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ مد متصل ہے اور یہ یا جو ہے مدہ ہے اور واو مدہ ہے یا مدہ ہے یا مدہ ہے. یہ اللہ ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے بری پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر ہے یہ زیر لام کے ساتھ ملے گی تو پڑھیں گے للہ. اوکے للہ اور یہ واو مدہ ہے یہ اور را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے پر دار را ساکن ہے اس سے پہلے زبر بھی ہے اور وہ حروف مستعالیہ میں سے ضاد بھی ہے. حروف مستعالیہ 7 ہوتے ہیں بولڈ لیٹرز. خصا ضغطین و قیز اس کی جب وہ مل جاتے ہیں تو اس کو یہ اپنے الفاظ دیے ہوئے ہیں یاد رکھنے کے لیے. خصا ضغطین قیز حروف مستعالیہ. آگے ہے یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ مد متصل ہے اور یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکنہ کو باہر ہے تو گنہ بھی کریں گے. ہوم بھی سی ہوم یہ یا مدہ ہے. آگے یہ واو مدہ ہے نن گنہ کریں گے یہاں پر نون کے اندر اور الحاف تو یہاں پر ایک زبر کو ختم کر دیں گے کیونکہ آخر پہ جو وقف کی صورت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ الف مدہ آ رہا ہے تو الف مدہ سے پہلے ایک زبر ہوتی ہے رائٹ. there is a زبر before الف become a مدہ تو یہاں پر ہم وقفی صورت میں الحاف پڑھیں گے. یہاں پر ہم گنہ کریں گے تو اخفا کریں گے یہاں پر تنفقو
ٹھیک ہے، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر اظہار کریں گے نون کے اندر، کلیئر پڑھیں گے نون کو کیونکہ حرف حلقیہ آ رہا ہے، من خی، اور یہ جو ڈبل زیر ہے اس کے نیچے جو آ رہی ہے یہاں پر اکفا کریں گے ایسے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یہ واو مدہ ہے۔ مین دو پیش من جو ہے وہ میم ساکنہ میں چینج ہو جائے گا، علیم پڑھیں گے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جوان جو ان کے حال سے بے خبر ہے انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑگڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اللہ نے ہمیں توفیق دی، رکوع نمبر 4 تا 5 ہم نے پڑھا، اوکے 4 to 5۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سادگی کو قبول کرے، اور جو لوگ بھی اے اللہ جو لوگ بھی اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹس دیں گے اور اس کو سیکھیں گے، آگے تک پہنچائیں گے اس میسیج کو، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اضافہ و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک کر دے، ان کے گناہ معاف کر دے، آمین۔